اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، گزشتہ ٹاپک کو کنٹینیو ہم کرتے ہوئے پہنچے تھے فعل ماضی معروف اور مجہول پہ، وہ آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے۔ تو فعل مضارع مجہول اور فعل مضارع معروف جو ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر ہم بات کریں ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مجرد میں ہم نے یہ اوزان جانے تھے کہ ضرب یضرب، یہ وزن ہے۔ وزن سے مراد ہے کئی الفاظ عربی گرامر کے، عربی کے کئی الفاظ جو ہیں وہ اس وزن پر آئیں گے، یعنی اس کا وزن ماضی میں ہوگا ضرب، جیسے ہے مثلا جالسا۔ تو جالسا کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ضرب یضرب کے وزن پہ ہے تو جالسا کا مضارع کیا بنے گا؟ یجلس۔ مطلب یہ اس کا کنسیپٹ ہے۔ ان چیزوں، ان 6 ابواب کو یاد کرنے کا جو بیسک تھیم اور کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں ہم اس کی ماضی اور مضارع میں حرکات کی پہچان کر سکیں، ڈیسائیڈ کر سکیں کہ یہ لفظ اس طرح ہے۔ مثلا یہ ہم نے جانا تھا کہ ماضی میں فا اور عین پرماننٹ مفتوح ہوتے ہیں، اور صرف فا اور لام، عین کلمہ جو ہے کبھی ضمہ اور کبھی فتح اور کبھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا جی، تو اگر ہم وہ رپیٹ نہیں کرتے بات، آگے چلتے ہیں۔ یضرب فعل مضارع معروف ہے یہ، اور آگے اس کی بات کرتے ہیں مجہول۔ ان دونوں الفاظ کے معنی سے آپ بخوبی واقف ہیں فہد صاحب؟ پتہ ہے آپ کو معروف کا مطلب کیا ہے ان دس سینس؟ یہ معروف علی خان وہ نہیں ہے نام، مطلب جو کام کرنے والا ہے وہ بتایا جاتا ہے، واضح ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اور مجہول میں واضح، مجہول میں فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ تو فاعل یہاں پہ جانا پہچانا ہے، یہاں پہ جانا پہچانا نہیں ہے، جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جہالہ سے ہے، جیم ہا لام، اور یہ ہے عین را فا، بنیادی جو روٹ ورڈ ہے۔ مفعول جو ہے یہ جانا پہچانا، معروف ہے۔ اچھا سوری، یہ معروف میں فاعل کا پتہ اس میں چل رہا ہے، ہاں، کہ کام کون کر رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے، اور اس میں نہیں، اس میں فاعل کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس کی مثال دے لیتے ہیں۔ مثلا ضرب یضرب کا مضارع مجہول کیا بنے گا جی؟ علامت مضارع مضموم، پھر فا کلمہ ساکن، عین کلمہ ہمیشہ مفتوح، اور لام کلمہ پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ۔ تو یہ بنے گا یضرب۔ اچھا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جب، تو ہم کہتے ہیں وہ مارتا ہے۔ مارے کا انڈرسٹوڈ ہے، میں ٹائم کو سیو کر رہا ہوں۔ یضرب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی وہ گیا پاسٹ ہے۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ تھا وہ نہیں، اس نے مارا، اس نے مارا، یہ ماضی کی بات ہے۔ جب مضارع میں داخل ہوئے تو وہ مارتا ہے، مزید مارے گا، اسی کے 2 معنی ہیں۔ وہ کچھ حروف ہیں جو اس کے ساتھ لگ کے اس کو خاص کر دیتے ہیں، چاہے وہ حال کے ساتھ خاص کر دیں، چاہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی سیضرب، ان قریب وہ مارے گا، ابھی نہیں مارتا۔ اگر سین لگ جائے مضارع کے ساتھ، مضارع سے پہلے، سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ابھی نہیں کہتے، آنے والے وقت میں کہیں۔ تو سین نے اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔
یعنی مارتا ہے یا مارے گا جو ہے نا، یہ دونوں معنی موجود ہیں اس کے اندر، لیکن جب اس کے ساتھ سین لگا دیں گے تو صرف خاص ہو جائے گا، اس میں مارتا ہے کا معنی ختم ہو جائے گا، آگے والا چلے گا۔ اچھا جی، تو ہوگا کیا؟ ابھی ہم اس پہ ذرا بات کر لیں، مارتا ہے یا مارا جاتا ہے، یہ لفظ دونوں میں وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ فاعل، لفظ کلمہ وہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فاعل ہے۔ فعل کون سا سر انجام دے رہا ہے؟ مارنے کا، تارابا کا، تو وہ مارتا ہے، تو کلیئر ہوا کہ یہ وہ ہے جو فاعل ہے، تو فاعل جانا پہچانا ہے، مارنے والا بندہ کون ہے؟ وہ ہے۔ ابھی یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں جب ہم کرتے ہیں، وہ مارا جاتا ہے، لفظ وہ جو ہے مفعول ہے، یہ مفعول ہے، یہاں فاعل نہیں دکھا، یہاں فاعل نہیں دیکھ رہا، اس میں مفعول دکھائی دے رہا ہے، اس میں فاعل دکھائی دے رہا ہے، جو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے وہ مفعول ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ وہ انون، انون ہے، وہ مجہول ہے۔ مجہول ہے، مارنے والا مجہول ہے۔ اور عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں، یہ ظاہراً تو ہمیں جو فاعل اور مفعول کی ڈیفینیشن کو پڑھا جائے تو پتہ چل رہا ہے یہ مفعول ہے، لیکن اس کو مفعول نہیں کہتے۔ اصل مفعول کون ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں وہ اسلم کو مارتا ہے، یہاں پہ وہ فاعل ہے، اسلم مفعول ہے۔ اس مفعول اور اس مفعول میں فرق ہے، یہاں پہ فاعل کا بھی پتہ ہے کہ مارنے والا کون ہے، اور مار کھانے والے کا بھی پتہ ہے وہ کون ہے۔ چونکہ یہاں پہ مارنے والا فاعل معلوم نہیں ہے، تو اس مفعول کو مفعول کہنے کی بجائے کہا جاتا ہے نائب فاعل۔ اچھا سمجھ گیا، ہاں یعنی اس کی جگہ لیا، جی، ہونا تو اس نے چاہیے تھا، جس کو مارا جا رہا اس کا نام ہونا چاہیے تھا، جی ہاں، وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ اس کی جگہ نائب فاعل، فاعل کا نائب۔ مارتا ہے کہ آپ نے کہا فعل، جی، تو مارا جاتا ہے بھی فعل ہے، مجہول ہے، یہ ہیں دونوں فعل، وہ معروف ہے، وہ مجہول ہے۔ وہ معروف اس لیے ہے کہ اس میں فاعل کا پتہ ہے، کلمہ وہ جو ہے وہ فاعل ہے، اس میں کلمہ وہ فاعل نہیں ہے، یہ اس کو کہیں گے نوٹس کرنا ہے، فاعل مسنگ ہے اس کے، فاعل مسنگ ہے، تو یہ نائب فاعل ڈکلیئر ہوا، فاعل نہیں ہے۔ اصل میں صحیح۔ وہ جہل جو ہے، جہل کہتے ہیں اگنورنس کو، یہ بھی مجہول ہے جو اس کو اگنور کیا گیا، یعنی تو یہاں پہ فاعل جو ہے وہ اگنورڈ ہے، اگنور، we are not talking about فاعل، ابھی فوکس جو ہے وہ جس پر عمل ہوا ہے اس کا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا جی؟ نائب فاعل۔ اب میں نے کہا آپ نے بتا نہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، ہم صرف بات کریں گے ابھی جی۔ نیکسٹ کلمہ ہے ہمارے پاس ناصرہ، ناصرہ ینصر، تو اس کا مجہول کیا بنے گا؟ آگے ہے کلمہ ہے فاتح، سوری یفتح، ماضی کو ہم نے سکپ کیا ہوا ہے، یہ ہے یفتح، یہ کیا بنے گا؟ یفتح، یہ ہے سامعہ، یس، یسمعو، یہ ہے یسمعو، یہ ہے یحسبو، یحسبو، یہ ہے یکرمو، یہ بنے گا
युकरमु। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, आसानी जो है, यहाँ पे जब माजी से मुजारे बना तो ये कसरा के साथ, ज़म्मा के साथ, फ़तह के साथ, ये फ़तह के साथ, यसमाउ, और फिर ये कसरा के साथ और ये पेश के साथ जी। तो यहाँ पे आइन कलमा कभी फ़तह, कभी ज़म्मा, कभी कसरा के साथ है। तो इसमें आप नोट करेंगे तो क्या है, आइन कलमा हमेशा मफ्तूह है, लाम कलमा और या जो इलामत मुजारे है वो हमेशा मज़मूम है, और फ़ा कलमा हमेशा साकन है। तो हरकत सब की सेम है। इधर यदरिबु है तो युदरबु हो गया, इधर यनसुरु है तो युनसरु हो गया, इधर यफ्तहु है तो युफ्तह हुआ। इनके औज़ान सेम है, हरकत की जो पोजीशन है वो बदली नहीं है। सब का मुजारे मजहूल जो है वो एक ही वज़न पे आएगा। उनके ऊपर इलामात मुजारे के ऊपर हरकत सेम है, ज़म्मा। फ़ा कलमा की हरकत सेम है, जज़म। आइन कलमा की हरकत सेम है, ज़बर। और लाम पे सब पेश है, सब सेम है। अच्छा जी, मानवी तौर पे पहचान लिया आपने। यनसुरु वो मदद करता है, और युनसरु क्या होगा, किया गया, वो मदद किया जाता है। गया इधर आएगा, नासारा नुसिरा होगा, वो मदद किया गया। तो यफ्तहु वो खोलता है, युफ्तहु वो खोला जाता है या जाएगा। यस्माउ वो सुनता है, युस्माउ वो सुना जाता है। पता नहीं कौन सुनता है लेकिन सुना जाता है। यहसिबु वो गुमान करता है या हिसाब करता है, गुमान करना ज़्यादा इसका मुस्तमल है। युहसबु वो गुमान किया जाता है। यकरुमु वो इज़्ज़त वाला बनता है, वो इज़्ज़त वाला बनाया जाता है। कोई सवाल है इसमें? नहीं, क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद जो मज़ीद हैं हमारे पास सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब, जिनको हमने याद किया है या नहीं, कुछ उसके ऊपर रिवीजन की है आपने कि नहीं? जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, जमा उस एक मुज़क्कर ने जमा किया, इकट्ठा किया। फ़ेल माजी मारूफ। जुमिअ वो इकट्ठा किया गया, वो जमा किया गया। तो जमा दो चीज़ें जमा होती हैं, तो वो दोनों चीज़ें जमा की गई। उस एक मुज़क्कर ने दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया, या वो चीज़ें, वो कुछ भी आइटम इकट्ठी की गई, वो इकट्ठी की गई। तो यहाँ पे क्या मुराद है कि वो वक्त याद करो, बदले ज़िक्र हो रहा है कि जब सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। तर्जुमा क्या है? जब सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, जमा कर दिया। जमा ये फिर माजी में मजहूल है। तो इकट्ठे किए जाएंगे, तो इकट्ठे कर दिए जाएंगे। बात फ्यूचर लग रहा है जी, फ्यूचर लग रहा है ना बात में, बात में और फ्यूचर लग रहा है। हाँ जी, वो एक है और है, वो है, ये है आयत मुझे है नहीं, वो सूरह की है, क़ियामा की आयत। फ़इज़ा बारिकल बसर व खसफ़ल कमर
وجمع الشمس والقمر. وہ جو ایزا ہے نا، یہ ایک کلیہ ہے. ایزا جمع ماضی از اکول ٹو فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ. ایزا باریکہ فعل ماضی معروف ہے. باریک البصر وخسف القمر، چاند بے نور کر دیا جائے گا. اور وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو وہ جو ایزا ہے نا، ایزا میں عمل کیا کس کے اوپر؟ پہلے بارکہ و ایزا باریک البصر، سامعہ وزن کے اوپر ہے. وہ خسفہ کو بھی اس نے کیا کیا؟ مضارع بنا دیا. ایزا نے ان تینوں ماضی کو مضارع بنا دیا. آپ کا سوال اچھا ہے ماشاءاللہ. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بولتے ہیں اس کو. اچھا جی، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یعنی آگے کیا ہو جائے گا کہ وہ جو ماضی ہے اس کو مضارع بنانے والا کون ہے؟ ایزا. تو یہ جمع الشمس، جب سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو یہ نعمان علی خان صاحب ہے نا جو، ان کو میں نے سنا تھا ایک بار، وہ کہتے ہیں اس کی بڑی پیاری ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے. اسی کا آپ ترجمہ کریں. نہیں، وہ اذا جمع الشمس والقمر، یہاں پہ ہو جائے گا شمسہ. اگر ہم اس کو لگائیں گے، اگر فعل ماضی معروف لگائیں گے تو یہ بنے گا جمع الشمس والقمر. جمع اس ایک مذکر نے جمع کیا، کس کو؟ سورج کو اور چاند. یہ چاند مفعول ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا. تو فعل جب یہ تھا نا فعل ماضی مجہول، تو فعل ماضی مجہول کے بعد یہ نائب فاعل بنتا ہے. تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس لیے وہ پیش کے ساتھ تھا. تو جب یہ معروف بنے گا تو یہ بنے گا مفعول. اچھا، وہ کہتے ہیں، ان کی جو کنسیپٹ ہے بہت پیارا ہے، کہ جب لکھا ہو معروف جس میں فاعل کا پتہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے فاعل پر. فاعل کی جو طاقت ہے نا، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. جب وہ ذات جمع کر دے گی شمس اور قمر کو، تو ذات جمع کرنے والی کون ہے؟ تو اللہ کی طاقت کے اوپر، اللہ کے اوپر مطلب غور کریں. اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کی طاقتوں کو، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو. لیکن جب جمعہ ہو جائے تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ کرنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے. آپ کی اٹینشن یہاں بلائی جا رہی ہے. اٹینشن اس پہ اوپر دی جا رہی ہے کہ دیکھو چاند اور سورج اکٹھے کرنے والی ذات کو سائڈ پہ رکھیں، لیکن دیکھو اس نے کیا کیا ہے، کیسا ہو گیا اس کے اوپر. یعنی یہ ممکن ہے، اس کے اوپر آپ غور کر کے تو اس ذات کو پہچانیں. کیا گیا فعل پہ زیادہ اٹینشن. جی جی ٹھیک ہے جی. اس کو جمعہ، ہاں جی، مجہول میں آپ ہمیشہ اس بات پہ توجہ دیں جو نائب فاعل بن رہی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. مرفوع میں ہمیشہ فاعل کی امپورٹنس ہے، مجہول میں ہمیشہ مفعول کی امپورٹنس ہے، جس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے. اچھا آگے چلیں. کرنے والے کی امپورٹنس ہے تو فاعل وہ جو ہے مرفوع ہے. اور اگر کام کی امپورٹنس سے کام کرنے والے کو پیچھے ڈالا گیا، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو پھر کام پر فوکس دینا ہے، اس کی امپورٹنس ہے. جی اچھا آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے، یہ باب کا نام ہے. باب کا نام بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح امپورٹنٹ ہے افعال. افعال یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ اس کا وزن کیا ہے؟ افعل. اوف، میں ذرا تھوڑا مختلف لکھنے لگا ہوں. افعلو، افعل یفعل، یفعل.
باب افعال ہے، اس کا ماضی بنے گا افعلا، معروف، مجہول بنے گا افعیلا، معروف بنے گا یفعیلو اور مجہول بنے گا یفعلو۔ افعیلا ہوگا یا افعیلا، سوری، افعلا افعیلا، معروف، ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول۔ تو مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو یہ یفعلو ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اسلم، مجہول کیا بنے گا؟ اسلمہ۔ فعل مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یسلمو، اور مجہول کیا بنے گا؟ یسلم۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اسلم، اس نے وہ سلامتی والا بنا، اسلمہ وہ سلامتی والا بنایا گیا، یسلمو وہ سلامتی والا بنتا ہے، وہ سلامتی والا بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک رکھی ہے آپ کے پاس، مثلا ایک اور رکھ لیتے ہیں، انزل، انزل، ینزل، ینزل، انزل اس نے اتارا، انزل وہ اتارا گیا۔ یہاں پہ کنسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ انزل، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا، معروف ہے۔ انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے جی، اتارا گیا جی ہاں، اس میں رمضان میں۔ ینزل وہ اتارتا ہے یا اتارے گا، ینزل وہ اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا۔ جی ہاں جی، یہ نزل ہوتا تو وہ ثلاثی مجرد میں ہوتا، وہ لفظ تھا نازلہ، نزل کا ٹرانسلیشن اور وہ اس کا ٹرانسلیشن سیو نہیں ہوگا۔ ہاں جی کرتے ہیں۔ نزل یہ ہے وہ اترا، وہ اتارا گیا، وہ اتارا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں؟ وہ اتارا گیا، یہ ہے وہ اتارا گیا، ان ضلع کے ساتھ اتارا جاتا ہے، اوکے، اتارا جاتا ہے، جی ینزل، ینزلو اس کے ساتھ، ینزلو وہ اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا، مجہول۔ یہ ہے اتارا گیا۔ آپ کو شاید اس میں کنفیوژن ہو رہی ہوگی، ہاں جی، ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ نزلہ جب ایک بار اتارا گیا and after one time and unzila is when it happened to نہیں، بٹ یہ انزلہ یا نزلہ جی۔ الف سے کیا فرق آتا ہے شیخ؟ الف کے فرق یہ آتا ہے، اس کا ترجمہ تھا وہ اترا، اور یہ ہے اس نے اتارا۔ یہ تو آپ کو الف کا فرق پڑا پتہ چلا۔ نزلہ وہ خود اترا، میں کہوں گا نزلتو، ابھی سیڑھیوں سے نیچے جاؤں گا نا تو میں بولوں گا نزلتو، میں اترا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ نیچے چلے جائیں
تو میں نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا ہے انزلتو، میں نے اتارا، میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نیچے اتر جائیں. یا اس نے کتاب اٹھا کے نیچے رکھ دیا. جی ہاں، نیچے اٹھا کے کوئی چیز میں نے خود یہ بھی ٹھیک ہے. انزلتو کتاب، میں نے اس کتاب کو نیچے رکھ دیا، نیچے کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو فرق ہوا معروف میں. اگر نوزلہ کہا جائے تو وہ اترا، وہ اتارا گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ کہیں گے کہ نزلہ میں اور انزلہ میں فرق کیا ہے؟ انزلہ کیا ہے جی؟ اس کو اتارا گیا، کسی نے اس پر کام کیا، اتارا گیا. وہ اتارا گیا. فرق نوٹ کریں آپ کیا ہے اس میں. لیکن وہ افعال سے ہے، باب سے. باب افعال سے ہے. لیکن اگر مطلب سے میں تو مطلب اس میں دونوں فکروں میں فرق ہے. کیسا فرق ہے؟ مثلا باب کی جو خصوصیات یوز کی گئی ہیں نا، کہ اس میں یہ جو اتارا گیا ہے، اس میں ابھی جیسے ہے نا مضارع میں ترجمہ موجود ہوتا ہے اتارا گیا، وہ اترتا ہے یا اترے گا. مطلب یقولو وہ کہتا ہے یا یہ کہے گا. تو اگر سیقولو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں وہ عنقریب وہ کہتا ہے یا کہے گا. اچھا اسی کو میں لے لیتا ہوں، یہ ابھی ہے اس کا معنی جنرل. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے وہ اس میں یک بارگی نزول کا ایک مادہ جو ہے، ایک خصوصیت ہے نا، وہ ہے. اسی کو باب تفعیل پہ لے جاتے ہیں تو وہ کیا بنے گا؟ نزلہ، 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 زا مشدد، نزلہ، نزلہ. تو باب تفعیل کی جو ایک خوبی ہے وہ کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ کسی کام کو کرنا. اگر آپ کو اس کے معنی جو ہے نا وہ سیم نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ترجمہ جو اس میں نہیں ہے، وہ اس میں مطلب ہڈن ہے، وہ ایک بار میں یک بارگی اتارا گیا، ایک ہی بار میں کوئی چیز اتار دی گئی. اگر اسی کو لے جائیں، لفظ ہے نزلہ. وہ جیسے قرآن پاک میں دو لفظ یوز ہوتے ہیں نا، ایک ہی بار وہ اتارا گیا. اچھا. تنزیل من رب العالمین، تنزیل جو مادہ ہے وہ اس کا مادہ ہے نزلہ کا. تو وہ ہے مطلب تمام جہانوں کے. جی جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ، ایک ہی بار اتارا گیا. لیکن جب وہ زمین پہ اتارے گا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین لے کر آتے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک ہی بار نہیں تھا، وہ تو 23 سال کی مدت تھی کم و بیش. وہ نزلہ تھا، تو اس میں وہ فرق ہے، ایک بار اور بعد بار. یک بار کی. اس میں اہتمام ہے. جی ہماری اصل میں یہ جو ہے نا، جو مزید فی کے جو باب ہیں ان کی خصوصیات پہ پورے لیکچر باقی ہیں. جی وہ ہاں ابھی ہماری جی، بہت ضروری ہے. وہ ابھی اس پہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے کچھ، اس کو جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. ایک بار جی ہاں، ایک باب کو ایک ہی ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک ایک کر کے کریں گے ہم انشاءاللہ. بیچ میں آئے تو اسی وقت کر جی ہاں. جب تک نہیں کلیئر ہوگا نا یہ چیزیں ابھی ہم ہمارے اصل میں وہ چیزیں جو ہے نا ہم نے یہ کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں جو فاعل اور مفعول کے بارے میں ہیں، اور خاص طور پہ مرفوعات اور مجرورات اور منصوبات. یہ چیزیں ہم کلیئر کرنے کے بعد شاید میں گنوں گا، مطلب چیک کروں گا کون سا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو کلیئر کرنے کے بعد ہم قرآن پاک کو شروع کرنے لگے. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا، جو لیکچر ریکارڈڈ نہیں ہے، تو جب ہم اس کو کرتے ہیں نا آیت کو، تو اس بریک ڈاؤن، تو اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اور جو کوئی امپورٹنٹ لفظ آتا جائے گا اسی کو، مثلا کوئی باب افعال کا کلمہ آ گیا ہے تو اس وقت جو ہمیں کلیئرٹی ملے گی نا،
ان ساری ایگزامپل کے ساتھ بھلے ہی ہم آیت کا کچھ حصہ کریں گے، اس آیت کو شروع کرتے ہی تیسرا کلمہ باب افعال کا آ گیا تو ہم باب افعال کو ہی لیں گے، وہ پورا تحریر پڑھا. بھلے ہی ہمارا پورا ٹائم گزر جائے، پھر آگے چلیں گے، آگے جو کوئی چیز آتی جائے گی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ الف سے جو مراد ہے الف، وہ لیکچر آپ نے اٹینڈ نہیں کیا، شاید سنا بھی نہیں ہے. جہاں انہوں نے اس میں یہ کیا ہے، یہ ایک ٹاپک ہے فعل لازم اور فعل متعدی والا. فعل لازم ہے وہ ہے مثلا نازلہ کوئی اگر لیتے ہیں، نازلہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ گرا، چلو ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اس کا اگر اس کو میں نے متعدی بنانا ہے تو اس کا معنی ہوگا انزلہ، اس ایک مذکر نے گرایا، نے اتارا. ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ ہے ابھی یہاں پہ کہ یہ نازلہ کا معنی ہے وہ گرا، اور ضربہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے، یہ جو کلمہ ہے نا اس میں نہیں ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ جو الفاظ نے کے ساتھ آتے ہیں، جن الفاظ کا ترجمہ نے کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو متعدی کہتے ہیں، اور جن الفاظ کا ترجمہ نے کے بغیر ہوتا ہے، مثلا خرجہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ نکلا، ایگزٹ. ٹھیک ہے جی. اگر نازلہ ہے تو وہ گرا. ٹھیک ہے جی. شاربہ نہیں، وہ پیا نہیں ہے. آپ کی اردو بھی کمزور ہے. اس نے پیا، تو اس نے پیا جو ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اس میں. یہ متعدی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں سجدہ، اس نے سجدہ کیا، وہ اس کھانے میں آئے گا. جس میں نے ہے وہ فعل متعدی ہے، تو جس میں نے نہیں ہے وہ فعل لازم ہے. مین نشانی اس میں نے ہے آلریڈی، تو اس کا باب افعال بنانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی وہ تفصیل میں جائیں گے کبھی، تو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اکثر اوقات نہیں پڑتی. اکثر اوقات کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ صرف ان کی جن کے اندر نے نہیں ہوتا. تو اس کا سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ متعدی بناتا ہے. یہ باب فعل لازم کو متعدی بناتا ہے، اور ہر اس کلمے کو ہی باب فعال پہ لیا جاتا ہے جس کو متعدی بنانا مقصود ہو، ضرورت ہو جس کے متعدی بنانے کی. مثلا آپ کے دماغ میں کوئی کلمہ ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں ایسی جہاں پہ آلریڈی وہ ترجمہ کس میں ہے؟ متعدی ہے، نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی باب فعال سے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ کو کلیئر ہوئی یہ بات؟ یہ اچھا بھلا ایک ٹاپک ہے، مطلب یہ مین نشانی اس کی اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے. اور 8 ابواب میں سے باب افعال اور باب تفعیل دونوں کا ایٹ اے ٹائم خاصہ ہے کہ یہ متعدی بناتے ہیں. اور آگے پھر متعدی بنانا تو ان کا ہو گیا ایک خاصہ، اس کا بھی اور اس کا بھی. وہ لاسٹ ٹائم آیت میں شاید ہم نے کیا تھا، وہ پتہ نہیں کون سی آیت تھی. تو متعدی تو دونوں کا ہو گیا، لیکن کون سی چیز ہے جو فرق پیدا کر رہی ہے اس میں؟ آپ لوگ کو بات نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. شاید یہ دوسرے لیکچر میں تھا، میں ادھر کر رہا ہوں. اس کو رہنے دیتے ہیں. ایک لفظ ہے نازلہ، چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اس کے نیچے ہے نا انزلہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس، اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے نازلہ، وہ اترا. اس میں نے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
تو جب ہم اس کو باب افعال پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے ایک ہی بار اتارا، اس نے اہتمام کے ساتھ اتارا۔ اچھا جی، یہ تھا فعل لازم، انزلہ ایک ہی بار اتارا، تو یہی لکھا ہے میں نے۔ یہ تھا نازلہ، وہ اترا، اس میں نے ہے، اس میں نے ڈالنا ہے، تو نے ڈالنے کے لیے ہم اس کو لے گئے باب افعال پہ، تو نے آ گیا، نے حاصل کر لیا ہم نے اس کے ترجمے میں۔ اسی لفظ کو ہم لے گئے باب تفعیل پہ، جس کا وزن ہے نزل ینزل تنزیل، تو وہ کیا بنا؟ نزلہ، تو نے اس میں بھی آ گیا۔ تو اگر صرف اس کو متعدی بنانا ہی مقصود ہوتا تو دونوں جگہوں پہ اسی وزن پہ لے جاتے بات کو، انزلہ، پھر نزلہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو یہ جو دوسری خوبی ہے نا اس کی، یہ خوبی اور یہ خوبی، اس نے اتارا، اس نے اتارا، متعدی بنانے کی خوبی دونوں میں ایٹ اے ٹائم موجود ہے۔ کلیئر ہوئی؟ لیکن ایک جگہ پہ اسی روٹ ورڈ کو یہاں پہ لے گئے، جب ضرورت پڑی کسی چیز کو ایک ہی بار اتارنے کی تو لفظ یوز کر لیا انزلہ، جب ضرورت پڑی کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہ اس کو لے گئے باب تفعیل میں۔ تو یہ دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، باب افعال کی اپنی خوبی ہے اور باب تفعیل کی اپنی خوبی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکچر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وائی ثلاثی مزید فی، وائی ناٹ اونلی ثلاثی مجرد، اس سے ہی کیوں نہیں کام چل جاتا؟ تو ثلاثی مزید فی کو لانے کی جو وجہ ہے وہ ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ قرآن شریف میں آتا ہے انزل من السماء ماء، جی، پانی کے لیے پانی، ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ تو پانی کا جو نزول ہے وہ کیا ہے؟ بارش۔ تو اس میں اس نے اتارا، انزل من السماء، آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے؟ تو پانی اتارنے میں اس کی مجھے وہ کلیئر نہیں ہے، میں اس وقت اس کا پراپر جواب نہیں دے سکتا، علم کے ساتھ دوں گا، لیکن کوئی نہ کوئی اور خوبی یوز ہوگی۔ پاسبل ہے جی، یک بار کی کہتے ہیں ایک ہی بار چیز کو نازل کر دیا جائے، تو وہ سارا پانی ایک ہی بار تو نہیں آتا، آتا تو قطرہ قطرہ ہے۔ پاسبل ہے کوئی اور خوبی اس کی جو ہے نا وہ یوز کی گئی ہو۔ بادل ایک بار آ گیا ہوگا اور پھر پانی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کلیئر ہوئی بات۔ ٹھیک ہے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تو کچھ آہستہ آہستہ اسی طرح کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگلے جمعہ کو بھی اسی طرح افعال جو کہ ابواب کلیئر نہیں ہے، تو اگلے جمعہ کو میں انشاءاللہ باب کی جو ہے نا، جیسے یہ تفصیل بیان کی ہے نا، یہ اگر کلیئر ہم کو پتہ چل جائے کچھ موٹی موٹی طرف اس کی جی ہاں، میں اسی کو رکھتا ہوں کنٹینیو انشاءاللہ۔ اگلے کو لیکچر میں بھی ہم قرآنی آیات کی ایگزامپلز کے ساتھ ابواب کو ایکسپلین کریں۔ پچھلا لیکچر سن کے آئیں گے۔ جی 17 نمبر پر ہوگا نا، لاسٹ لیکچر بیفور کلوجر، اس میں کچھ دی تھی لیکن صرف ایک بار کی، ایک باب کی، ٹھیک ہے۔